رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آج سورہ یوسف کو ہم ذرا ویل ٹرائی ٹو اینالائز. آئی وانٹ سے کہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، کیونکہ تفسیر تو بہت ہی ایک ہائی لیول چیز ہوتی ہے، اور نہ ہمارے پاس اس کا ٹائم ہے، نہ میں اس قابل ہوں، بلکہ ہم صرف کچھ آیات کا ترجمہ دیکھیں گے اور ایٹ لیسٹ آپ کو ایک تعارف ہو جائے گا سورہ یوسف کا. تو کل جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ سورہ یوسف کا بتایا تھا اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورہ یوسف اس ٹائم پہ نازل ہوئی ہے. اس کی ٹائمنگ چیک کریں. اس کی ٹائمنگ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایام الحزن جو ہے وہ چل رہے تھے، ان کے غم کے دن جنہیں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی، جو ان کی وائف تھیں، بیلوڈ وائف تھیں، پہلی بیوی تھیں. کتنا ساتھ دیا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھے تو بہت ہی اچھے خوبصورت الفاظ میں یاد کرتے تھے اور رو بھی پڑتے تھے اکثر. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، چونکہ وہ ظاہر ہے ینگ تھیں، تھوڑا مزاج ینگ لوگ کا آپ کو پتہ ہے مذاق کا ہوتا ہے، ہنسی مذاق کا مزاج ہوتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ اولڈ وومن کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں انہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے میرا تب ساتھ دیا تھا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور تب مجھے سچا کہا تھا جب سارے جھوٹا کہہ رہے تھے. سچ اس خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو ایک بندے پہ مسلسل مشکلات آ رہی ہوں نا، تو وہ بندہ آسانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب کے بعد اب آسانی، ظاہر ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آسانی آنی چاہیے تھی. تو اس کے فوراً بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہو گئی اور ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ انہیں شیلٹر دینے والے تھے. پھر طائف کا انسیڈنٹ بھی آتا ہے جو کہ اور پینفل ہے، کہ ریجیکشن ہوئی، پتھر پڑے. تو بہرحال سورہ یوسف کی ٹائمنگ یہ ہے کہ اس دوران نازل ہوئی ہے، اور سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے، لٹرلی غم کا علاج ہے. جب بھی کسی کو کوئی غم ہو تو وہ سورہ یوسف کو ضرور پڑھے. یہ مولانا مودودی کا بھی ویو ہے. سورہ یوسف میں نے سب سے پہلے جو تفسیر پڑھی تھی وہ سورہ یوسف کی پڑھی تھی. قرآن کی تفسیر میں نے سٹارٹ سورہ یوسف سے کی ہے، 2008 کی بات ہے. اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی کہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان دونوں کو سنا کرتا تھا. تو ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا کہ میں سورہ یوسف پڑھ کے دین کی طرف آیا، یعنی وہاں سے مجھے ہوا اشتیاق کہ سورہ یوسف میں آخر ایسا کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھی ہے سورہ یوسف کی. مولانا مودودی کی تفسیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ ماڈرن سینچری کے حوالے سے وہ بہت ریولوشنری تفسیر ہے. اس میں ریولوشنری پوائنٹ آف ویو ہے قرآن مجید کا. ہر تفسیر کا ایک مزاج ہوتا ہے. تفسیر ابن کثیر کا علمی مزاج ہے، آرتھوڈاکسی والا مزاج ہے، جو کہ پیور تفسیر ہے. جو تفسیر تبری کچھ اس میں سے ہے، اور کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے جو مفسر قرآن ہے، پیور علمی. مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے وہ ریولوشنری ہے ان دا سینس کہ انسان کے اندر وہ ریولوشن لے کر آتی ہے اگر آپ اس سے گو تھرو کریں گے. اور ہر کسی سے کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں، تو مسٹیکس اپنی جگہ ہیں، لیکن اوور آل ان کی تفسیر اسپیشلی سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ زبردست کمپیریٹیو انالیسز نظر آئے گا کہ کرسچینٹی میں سورہ یوسف، آپ کو پتہ ہے نا بائبل میں بھی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہے ورسز اسلامک. تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بائبل سے قرآن کاپی کیا ہے، جیسے کہ کرسچن مشنریز کہتے ہیں، تو اتنا فرق کیوں ہے سورہ یوسف میں؟ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اتنا زمین آسمان کا ڈفرنس ہے. وہ کیا کیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. تو بہرحال دس واز دا موٹیویشن کہ میں نے سورہ یوسف پڑھی تھی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈیوو بس میں پڑھی تھی. میرے ہاتھ میں وہ تفسیر تھی، کیونکہ اس دور میں قرآن یہ ایپس وغیرہ نہیں ہوتی تھی. 2008 میں اتنی فیمس نہیں تھی ایپس وغیرہ، آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے. تو ڈیوو بس میں جاتے ہوئے فرام ہوم ٹو یونیورسٹی میں نے سورہ یوسف کی تفسیر آلموسٹ تفسیر پڑھی تھی، کچھ وہاں جا کے پڑھی تھی. اس لیے میرے لیے بہت یادگار ہے، کیونکہ ایک تو سفر میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز انسان پڑھتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے. اور اس وقت کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ مجھے تو لٹرلی سورہ یوسف نے ٹرانسلیشن میں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی قرآن کی تھوڑی بہت، لیکن تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے وہ چیز جو چاہیے تھی اس سٹیج پہ
وہی مجھے چیز ملی, اور یہ قرآن کی ہر صورت سے آپ کو یہ کیفیت آئے گی. بٹ سورہ یوسف از ویری اسپیشل ٹو مائی ہارٹ. اٹ از, آئی ہیو میڈ اٹ اے کانسٹیٹیوشن آف مائی لائف, کیونکہ اس میں بیسٹ لیسن جو ملتا ہے. آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے تو بتائیں مجھے, بیسٹ لیسن, پیک لیسن, جس کی وجہ سے اللہ نے اسے احسن القصص کہا ہے, بیسٹ آف اسٹوریز. ایک تو اللہ کی حکمت, لیکن پیک ترین لیسن جو اسلام کی چوٹی ہے, عبادت کی چوٹی ہے, احسان. اوکے, اس پوری سٹوری میں احسان کا جو پہلو ہے, احسان سمجھتے ہیں واٹ از احسان؟ ایک ہوتا ہے کسی پہ احسان کرنا, وہ نہیں, احسان عربی والا احسان. محسنین, ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں محسنین, احسان. اور یہ آیت کوئی 5-6 بار ہے سورہ یوسف میں. احسان کیا ہوتا ہے؟ ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا. گڈنس تو کرتے ہیں آپ, لیکن اور زیادہ گڈنس کرتے ہیں. اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام میں قرآن مجید کے مطابق 4 لیولز ہیں انسانی مزاج کے. اوکے, انسان کے یہی 4 مزاج ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ظلم, نمبر 2 عدل, نمبر 3 احسان, نمبر 4 اتقان. اتقان از دی ہائیسٹ لیول آف ایکسیلنس. اتقان قرآن مجید کی ایک آیت سے پروون ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کو اتقان میں بنایا, یعنی پرفیکشن میں بنایا. اتنی پرفیکشن میں جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا, کہ ایک آرکیٹیکٹ اس دیوار کو پینٹ کرے گا, لیکن وہ بیسٹ کوالٹی کا پینٹ کرے گا, اور پینٹ کے بعد وہ کچھ ایکسٹرا بھی لگائے گا, کوئی مزید اس کو سجاوٹ کرے گا. تو دیٹ از دی لیول آف اتقان. تو یہ 4 لیولز میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے, اس کی چھوٹی سی مثال, کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ اس کو آگے سے 2 تھپڑ ماریں. اوکے, یہ ظلم ہوگا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا, آپ آگے سے 1 تھپڑ ماریں گے, یہ عدل ہے. بدلہ لے سکتے ہیں, اسلام میں جائز ہے بدلہ لینا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور آپ چپ کر جاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اسے کہتے, یہ احسان ہے. اوکے, تو اس سے آپ احسان سمجھیں گے. معاف کرنا, جذب کرنا, ڈائجسٹ کرنا چیز کو, اور اس کو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس سے بہتر اسے ریٹرن کرنا. اور اتقان کی اگزامپل اس طرح دیا کرتے ہیں. اتقان یہ کہ وہ آپ کو تھپڑ مارے, آپ اس کو گلے لگا لیں اور اس کو گھر لے آئیں کھانا کھلانے کے لیے. اور یہ انبیاء کا لیول ہے, حلم بھی کہتے ہیں اسے. اوکے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا, اس نے بہت بدتمیزی سے بات کی. اس نے کہا کہ او محمد, تم نے جسٹس نہیں کیا, تم نے جو ہے وہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کی تھی, تم نے مال لے لیا اور تم نے وہ چیز ہمیں نہیں دی, کھجوریں تھی غالباً, تو تم سارے اسی طرح کرتے ہو, آباء و اجداد تک پہنچ گیا, تمہارے والد بھی ایسے تھے, نعوذ باللہ, وغیرہ وغیرہ. وعلیکم السلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ کہتا گیا, اور ہی واز ٹرائنگ ٹو سی سم تھنگ. وہ اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا. حضرت عمر ظاہر ہے جلیل و قدر صحابی تھے, انہوں نے تلوار نکال لی کہ اس کی ہم گردن اڑا دیتے ہیں, کس طرح بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اندر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عمر, جو یہ لینے آیا اس کو اس سے بھی زیادہ دو. اور بس یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتا رہا اور کافی دیر غور کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ سارا رویہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں, میں نے اپنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبی کی ایک نشانی پڑھی ہے کہ نبی سے آپ جتنی زیادتی کرو گے اتنی اچھائی نبی آپ کے ساتھ کرے گا. تو کہتا ہے کہ باقی ساری نشانیاں پوری تھی, بس یہ رہ گئی تھی, آج میں نے وہ بھی دیکھ لی. تو اس لیے اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح ایک بیڈوین آیا, بدو آیا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چادر پہنی تھی نا, اللہ کے نبی نے گلے میں یوں کر کے کھینچی تو یہاں پہ ریشز پڑ گئیں. سوچیں کتنا غصہ آئے گا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے, مسکرائے, اور اس نے کہا کہ او محمد, یہی سیم بات, تم نے جسٹس نہیں کیا, مال غنیمت میں سے مجھے تم نے کچھ نہیں دیا اور زیادتی کی ہے میرے ساتھ. تو وہ مسکرائے, انہوں نے کہا کہ جو یہ لینے آئے اس کو دے دو اور اس سے بھی زیادہ دو. تو بس بات ختم ہو گئی. یہ ہوتا ہے اتقان, اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم کمپوزر, حلم.